السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الطہارہ کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں حدث کو دور کرنا اور خبث کو زائل کرنا، ان دونوں میں جو فرق ہے اس فرق کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں نے گفتگو کی ابتدا کر دی تھی کہ جب طہارت کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ گئے، حدث کس طرح سے زائل ہوگا اس کے لیے نیت چاہیے، خبث کے زوال کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے مسئلے جب ہم لوگ پڑھ چکے کہ اگر کوئی آدمی بے وضو ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو نماز کے درمیان اگر اس کو یاد آ گیا تو کیا کرے گا، نماز کے بعد یاد آیا تو کیا کرے گا، اگر کسی کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو اور نماز کی حالت میں اگر اس کو یاد آ گیا تو نماز چھوڑ کر جائے گا، اس کو دھو کر کے آئے گا، اور اگر نماز پڑھ لیا، مکمل کر لیا اور اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہمارے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اب اس کو نماز پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کپڑے کو دھو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے مسائل آپ لوگ کل کے درس میں الحمدللہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ بات یہ آئی تھی کہ ہم سمجھ گئے طہارت کس کو کہتے ہیں، تو طہارت ہم حاصل کس چیز سے کریں، تو ظاہر سی بات ہے طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، ایک تو پانی سے اور دوسرا پانی کا بدل یعنی مٹی، اور مٹی سے کن حالتوں میں کریں گے، تیمم کن حالتوں میں جائز ہوگا، وہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں گفتگو چل رہی ہے پانی کے متعلق، تو پانی کی بنیادی طور پر 3 قسم ہے جی، غور سے سمجھیے باتوں کو۔ بنیادی طور پر پانی کا 3 قسم کرتے ہیں۔ پہلا قسم جو ہے، یا اس کا پانی کا جو پہلا حصہ جس کو کہہ لیں یا پہلی قسم کہیے، وہ کیا ہے، کہا کہ پانی طہور ہو، طہور، تا کے اوپر فتحہ، طہور، تا پر زبر ڈالیے گا، طہور، طہور نہیں، طہور۔ طہور اس پانی کو کہتے ہیں جو خود پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ پانی جو خود پاک ہو اور اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کرے تو پانی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو پاک کر دے وہ چیز، تو اسی کو کہتے ہیں، اس پانی کو کہتے ہیں طہور۔ اور اس کے بعد دوسرا پانی کا جو دوسرا قسم ہے وہ ہے طاہر۔ طاہر مانے پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، پاک ہے، پی سکتے ہیں اس کو، کھا سکتے ہیں اور کچھ اور استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں، لیکن طہارت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اسی کو کہتے ہیں طاہر۔ ایک پانی اس کو کہتے ہیں طہور۔ طہور کے معنی پانی خود پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو اس کے اندر موجود، اور اسی طرح سے طاہر اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک تو ہو لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہو اس کے اندر۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور پانی کا جو تیسرا قسم ہے وہ ہے نجس، وہ پانی جو ناپاک ہے۔ ظاہر ہے ناپاک پانی نہ خود وہ پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ وہ نجاست کو، گندگی کو
اور حدث کو دور کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں سب سے پہلے پانی کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے طہور۔ اس پانی کے استعمال کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ پانی جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور وہ پانی خود بھی پاک ہے، تو اس کی 4 قسم بنتی ہے۔ سب سے پہلی قسم وہ پانی جو حدث کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ پانی جس سے حدث دور نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ پانی جس سے صرف خاتون کی ناپاکی زائل کی جائے گی لیکن مرد اپنے ناپاکی کو زائل نہیں کر سکتا، یہ دوسری قسم ہوئی۔ وہ پانی جو طہور ہے اس کی دوسری قسم۔ وہ پانی جو طہور ہے اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ اس سے ناپاکی تو دور ہوگا لیکن کراہت کے ساتھ اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور وہ پانی جو بغیر کسی کراہت کے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ 4 قسم ہے۔ چاروں قسموں کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کہ یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ وہ پانی کہ جس کا استعمال کرنا، وہ پانی کہ جس کا استعمال کرنا ناجائز ہے اور اس سے طہارت انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ وہ کون سا پانی ہے جس کے ذریعے سے انسان طہارت بھی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا؟ وہ پانی ہے، سب سے پہلی اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں دیکھیے سب سے اس کا پہلی قسم جو ہے، اس پانی کا پہلا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ پانی جو غصب کیا گیا ہو، جو چوری کیا گیا ہو، چوری کر کے اس کو کوئی آدمی لے کر آیا ہو تو اب اس سے وہ وضو نہیں کر سکتا، اس سے وضو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان گیا کسی دکان میں اور دیکھا کہ وہاں پہ پانی کا بوتل پڑا ہوا ہے، ایک بوتل اس نے وہاں سے اٹھا لیا بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، اور لے کر کے آ گیا پانی کا بوتل، اور اس نے کیا کیا؟ اس سے وضو بنا لیا۔ تو اگر وہ ناپاک تھا تو اس چوری کیے ہوئے پانی سے اس کا حدث دور نہیں ہوگا۔ تب کہیے گا کہ اس نے نیت بھی کی ہے، وضو کا عمل بھی کیا ہے، سنت طریقے کے مطابق اس نے وضو بھی کیا ہے، کیوں اس کا حدث دور نہیں ہوگا؟ تو ہم کہیں گے ہاں، اس کا حدث دور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدث کا دور کرنا حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی آدمی ایسا عمل کرے کہ جس کے اوپر میری سنت سے دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ لہذا وہ پانی جو چوری کیا گیا ہو یا وہ پانی جو غصب کیا گیا ہو، اس سے وضو کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس سے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اس پانی کا استعمال جو ہے یہ حرام ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر استعمال اس نے کیا بھی، اس سے وضو کیا یا غسل کیا، تو نہ تو اس کا غسل ہو سکتا ہے اور نہ اس کا وضو ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ سمجھ گئے؟ امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی آدمی پانی چوری کر رہا ہے، چوری کیے ہوئے پانی سے، غصب کیے ہوئے پانی سے، لوٹے ہوئے پانی سے، اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کہیں پہ بورنگ ہے، اجازت نہیں ہے کہ لوگ جا کر کے وہاں سے پانی پیئیں، اجازت نہیں ہے، کوئی آدمی وہاں گیا اور جا کر کے وہاں سے وضو کر رہا ہے۔ سپلائی کا پانی ہے، صرف پینے کی اجازت ہے اور دوسری چیزوں کی اجازت نہیں ہے اس میں، اور کوئی آدمی اس کو لے کر کے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے چوری کر کے کہیں سے، کسی کے کنویں سے چوری کر کے، کسی کے موٹر سے چوری کر کے پانی لے کر کے آ کر کے وہ وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، تو اس سے اس کا طہارت نہیں ہوگا،
وہ آدمی کا وضو درست نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے جب وضو درست نہیں ہے، غسل درست نہیں ہے، تو وہ وضو کر کے جو عبادت کرے گا وہ عبادت بھی درست نہیں ہے، وہ عبادت بھی درست نہیں ہے. تو یہ تو حدث کے دور کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. لیکن اگر کسی آدمی کے کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے یا اس کے بدن کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ آدمی کہیں سے ایک بوتل پانی چوری کر کے لے کے آیا یا کسی سے لوٹ کر کے لے کر کے آیا اور اس نے اس نجاست کو دھو دیا، چاہے اپنے بدن سے ہو چاہے اپنے کپڑے سے ہو، تو کیا اس کا کپڑا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں علماء کہ اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا. کہا کیوں پاک ہو جائے گا؟ وہاں آپ نے کہا کہ وضو نہیں ہوگا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ پاک ہو جائے گا. کہا کہ دیکھیے اس کے لیے نجاست کو دور کرنا یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب نہیں ہے کہ پانی کیسا تھا کس طرح کا تھا. نجاست جب اب اس میں باقی ہی نہیں ہے تو اب اس کو کہے کہیے گا کہ یہ کپڑا ناپاک ہے. لیکن وضو میں وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وضو میں آدمی کا وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے لیکن اس کو دھونے کا کوئی اور حکم ہے. آدمی ہاتھ دھوتا ہے وہاں نجاست نہیں ہے، چہرے کو دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے. کل باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ امر تعبدی ہے. تعبدی کے معنی جس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہ آئے. نجاست یہاں ہے اگر جس میں کپڑے پہ لگی ہوئی ہے ہم اس کو دھو لیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ گندگی ہے اس کو زائل کرنا چاہیے. لیکن وضو میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سر کے مسح میں سر میں کیا گندگی ہے؟ ہاتھ دھو رہے ہیں کہنیوں سمیت تو یہاں کیا گندگی ہے؟ اسی طریقے سے چہرہ دھو رہے ہیں، کان کا مسح کر رہے ہیں، اس میں کیا گندگی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور شریعت کا حکم اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا. رہی بات اگر غصب کیے ہوئے پانی سے کوئی آدمی نجاست کو دھو دیتا ہے تو اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں نجاست کو زائل کرنا تو اس سے اس کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اب اگر کوئی سوال کرے تو پھر یہ بتائیے کہ وہ آدمی جو غصب کیے ہوئے پانی سے اور چوری کیے ہوئے پانی سے وضو کرے گا تو اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ گنہگار ہوگا اولاً، اور دوسری بات اس کا وضو درست نہیں ہوگا، اس کا حدث ختم نہیں ہوگا. تو واجب کیا ہے اس کے اوپر؟ پھر کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں. پہلے توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے، اور اس کے بعد پانی صحیح لے کر کے وہ وضو کرے، صحیح لے کر کے وضو کرے. دوسرا سوال کوئی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر غسل واجب ہے اور اس نے چوری کیے ہوئے پانی سے یا غصب کیے ہوئے پانی سے غسل کیا، کیا وہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہیے گا کہ وہ گنہگار ہوگا. اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اسی طریقے سے وہ آدمی کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے اور دوبارہ غسل کرے، کیونکہ اس کا غسل درست اور صحیح نہیں ہوا، اس کا غسل درست اور صحیح نہیں ہوا. لہذا جب بھی کبھی وضو کیجئے تو اس پانی کے بارے میں ضرور پتہ لگا لیجئے کہ یہ پانی جس کا ہم استعمال وضو میں کر رہے ہیں، کیا یہ پانی کہیں چوری کا تو نہیں ہے، کہیں غصب کیا ہوا تو نہیں ہے. اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، پانی چوری کا نہیں ہے لیکن بجلی چوری کی ہے اور اس سے موٹر سے پانی چڑھا رہے ہیں اوپر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو پانی چوری کا نہیں ہے، پانی ٹھیک ہے اپنے ہی کنویں کا ہے، لیکن بجلی چوری کی ہے اور اس سے پانی کو گرم کر رہے ہیں، گیزر اسی سے چل رہا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو سب کا حکم وہی ہوگا جو ابھی ہم نے بتلایا آپ کو، سب کا حکم وہی ہوگا. مسروق اگر ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا. اور ابھی آگے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی آئے گی بات، تو پھر اور مزید باتیں یہاں پر واضح ہوں گی. امید کہ یہ چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ وہ پانی ہے جس کا استعمال کرنا طہارت کے لیے ناجائز ہے. یہ پہلی قسم ہے، وہ پانی جو طہور ہے، یعنی جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا استعمال حرام ہے، کیونکہ اس کے حصول کے لیے انسان نے جو ذریعہ اختیار کیا ہے وہ ذریعہ درست نہیں ہے، وہ ذریعہ درست نہیں ہے، لہذا اس کا استعمال ناجائز ہے. اس کے بعد دوسری قسم آئی ہے، وہ پانی جو جس سے کسی خاتون کی نجاست تو دور ہو سکتی ہے،
خاتون کی کا حدث دور ہو سکتا ہے لیکن کسی مرد کا نہیں ہو سکتا، کسی مرد کا نہیں ہو سکتا۔ فقہا اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہیلی ہے، فقہ کا پہیلی ہے یہ۔ کا وہ پانی کون سا ہے؟ کا وہ پانی ہے کہ جس سے کسی خاتون نے تنہائی میں وضو کیا ہو اور تنہائی میں اس نے غسل کیا ہو، یعنی ٹب ہے، ٹب میں پانی ہے، بالٹی ہے، بالٹی میں پانی ہے، یا حوض ہے، حوض میں پانی ہے، خاتون نے اس سے وضو کیا، اس کا وضو نہیں تھا، اس نے وضو کیا اور تنہا وضو کیا، اکیلے وضو کیا، اب پانی اس میں باقی بچا ہوا ہے، اس بالٹی میں یا اس برتن میں پانی باقی بچا ہوا ہے۔ اب کوئی مرد آئے اور آ کر کے اس سے اگر وضو کرنا چاہے تو فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی وہ پانی ہے جو خاتون کے لیے وضو میں استعمال کرنا، غسل میں استعمال کرنا درست ہے، لیکن مرد کے لیے وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں آپ کہ خاتون استعمال کر سکتی ہے اور مرد اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں ایسا؟ تو کہتے ہیں کہ حدیث ہے حکم ابن عمرو الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو طہارت حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی سند کے اوپر کچھ کلام کیا ہے، لیکن حدیث جو ہے صحیح ہے، اس کی سند درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کر دیا کہ کوئی بھی آدمی، خاتون نے اگر کسی پانی کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کیا ہے اور وہ واقعی اس کو وضو کی ضرورت تھی، یہاں ایک بات جان لیجئے، وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے وضو بنایا ہو اس سے، ایسا نہیں کہ صرف منہ چہرہ دھویا ہو یا ہاتھ دھویا ہو، وضو کی ضرورت اس کو نہیں ہے اور چہرہ دھویا ہو، ہاتھ دھویا ہو، تو وہ یہ حکم میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے غسل تبرد کا کیا ہو، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا ہو، تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا۔ کس حکم میں؟ کا نجاست کو دور کرنے کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے اس نے غسل کیا ہو اور تنہا غسل کیا ہو، اس کے بعد پانی اس کا باقی بچا ہوا ہو، تو اس پانی سے پھر مرد استعمال اس پانی کو طہارت کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کی؟ تو حدیث، ابھی حدیث جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن جمہور علماء حنابلہ کو چھوڑ کر کے، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ان کے فالوور کو چھوڑ کر کے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور کچھ حنبلی علماء بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ خاتون کے طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے، جائز ہے وہ۔ کیا دلیل ہے آپ کی؟ جائز ہے۔ حنابلہ نے اپنی دلیل دے دی، اب جمہور کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، تو بتائیے جمہور آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کہتی ہیں انہا کانت تغسل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ام المومنین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، اگر ساتھ میں کر سکتے ہیں تو بچے ہوئے پانی سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تنہا استعمال اگر کی ہو تو، ساتھ میں اگر استعمال کرنے میں تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ کہا اچھا، تو ساتھ میں استعمال نہ کرنے والی دلیل لاؤ، تو کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے بچے ہوئے پانی سے کیا کیا؟ وضو کیا، خاتون کے پانی سے وضو کیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حدیث دیکھیے، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
यगतसिलु बिफضल मैमूना, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा के तहारत के बचे हुए पानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। तो अब हनाबला से कहा जाता है कि जरा बताओ इस हदीस का क्या जवाब दोगे। तो हनाबला कहते हैं कि देखो, इस हदीस को भी हम उसी बात पर महमूल करते हैं कि अगर दोनों एक साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं। तो कहा देखिए, हदीस की तशरीह करती है। एक और हदीस आई है जो जमहूर के लिए बड़ी जबरदस्त दलील है। वो हदीस क्या है देखिए, इब्ने माजा की और सुनन अबी दाऊद की और तिरमिजी की सही सनद से एक रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रावी हदीस है, कहते हैं कि इग़तसला बअदु अज़वाज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जफनतिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में से किसी ने एक जफना कहते हैं बर्तन को, टब को, उसमें गुस्ल किया, यानी उससे पानी लेकर के गुस्ल किया। और ये बीवी कौन थी? तो यही हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा थी, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खाला है। उसी से बयान कर रहे हैं, क्योंकि खाला के यहाँ आना जाना लगा रहता था हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का। तो हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी, नाम नहीं लिया वहां पर, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों में से किसी ने एक टब में गुस्ल किया, वहां से पानी लेकर के गुस्ल किया। उससे मुराद कौन है? तो कहा कि मैमूना रजी अल्लाह अन्हा है। कहते हैं फजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लियग़तसिल व यतवद्दा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करें या वुजू करें। आप उस पानी की तरफ गए। फ़क़ालत, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना ने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी कुन्तु जुनुबन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस पानी को इस्तेमाल किया है इस हाल में कि मैं नापाक थी, यानी मैंने अपने नापाकी को उस पानी को इस्तेमाल करके दूर किया है। और तो अल्लाह तो आपके लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा, कहने का ये मतलब था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमाउ ला यजनब, पानी कभी नापाक नहीं होता, पानी कभी नापाक नहीं होता। लिहाजा ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अगर खातून के तहारत का बचा हुआ पानी हो तो उससे कोई मर्द आदमी गुस्ल करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। यानी कहीं कोई टब बना हुआ है और उसमें पानी इकट्ठा, ड्रम है उसमें पानी इकट्ठा किया गया है, खातून ने उससे गुस्ल किया और उसके बाद कोई जाकर के अगर गुस्ल करना चाहे तो वो कर सकता है। समझ रहे हैं? ये दोनों दलीलें हमने आपके सामने रख दी। अब कहिएगा कि इस सिलसिले में राजे कौल क्या है, और राजे कौल बतलाइए। तो पहले हिकमत जान लेते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना किया, बचे हुए पानी से गुस्ल करने से क्यों मना किया। क्या इसलिए मना किया कि हो सकता है जो आदमी उस बचे हुए पानी को इस्तेमाल करे, शैतान आकर के उसको वसवसा डाले और कहे कि हो सकता है उस पानी में कुछ गिरा हुआ हो, नजासत वगैरह और कुछ चीजें, अब तुम्हारी नमाज पता नहीं दुरुस्त होगी या नहीं होगी, और कोई बात होगी, कोई दिल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ख्यालात उसके शैतान पैदा कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसवसा से बचने के लिए उसको कह दिया कि उसको इस्तेमाल ही नहीं करो, उसको इस्तेमाल ही न करो। ये हिकमत वो लोग बयान करते हैं। लेकिन इस मसले में पूरे दलाइल को और तमाम चीजों के ऊपर गौर करने के बाद ये बात समझ में आती है कि इसको कराहत के ऊपर महमूल किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि मकरूह है, उसका इस्तेमाल मकरूह है, खास तौर पे जब कोई आदमी वसवसे का खौफ खाता हो अपने पास, उसके पास वसवसा की कैफियत ज्यादा हो, शैतान उसके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करता हो, तो ऐसी सूरत में वो इन चीजों से क्या करे, बचे। लेकिन राजिह मसला इस सिलसिले में यही है कि अगर कोई आदमी उस पानी को इस्तेमाल करता है तो कर सकता है, उसका वजू दुरुस्त है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा दूसरा पानी उसको मैसर है तो उसको तर्क कर दे, उसको छोड़ दे, ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है, ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ फिर आइए एक सवाल ये पैदा होता है कि उससे हदस तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन नजस दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जाहिर सी बात है हो सकता है। उस बचे हुए पानी से
کوئی آدمی اپنے بدن پہ لگے ہوئے نجاست کو دھو دے یا کپڑے پہ لگے ہوئے نجاست کو دھو دے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اب پھر آپ سوال کیجئے گا کہ جب وضو نہیں ہو رہا ہے تو یہ نجاست کیسے دور کر رہے ہیں اس سے؟ تو کہیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے اور وضو کرنے سے منع کیا ہے، نجاست کا ذکر یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ تو جب نجاست کا ذکر نہیں ہے تو وہ اپنے اصل کے اوپر باقی رہے گا، اور نجاست کو دور کرنے میں اس کے عین کو زائل کرنا ہوتا ہے، نجاست کے اصلیت کو ختم کرنا ہوتا ہے کپڑے سے یا جسم سے، اور چاہے کسی بھی پانی سے اس کو استعمال کیا گیا۔ جیسے کل ہم نے کہا تھا کوئی آدمی روز واٹر سے، گلاب جل سے اگر کپڑے کو دھو لے اور اس کپڑے پہ اگر نجاست لگا ہوا وہ بھی پاک ہو جائے گا، اس سے بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن کوئی گلاب جل سے وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب سب جانتے ہیں شربت سے اگر دھو دے اس کو تو پاک ہو جائے گا، لیکن کوئی آدمی شربت سے وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ شربت جو ہے طاہر ہے، وہ طہور نہیں ہے، طاہر ہے، پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن طہارت کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال رہ گیا کہ اگر خاتون نے استعمال کیا ہے اور پانی بچا ہوا ہے، اب کوئی خاتون جا کر کے اس کو استعمال کرے تو؟ کوئی خاتون جا کر کے، مرد چلیے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے، آپ پڑھ چکے، لیکن اگر کوئی خاتون جائے تو بالکل کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خاتون استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے یہاں پہ صرف مرد کا ہے، حدیث میں خاتون کا ذکر نہیں ہے، خاتون کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا مسئلے میں راجح قول یہ ہے کہ دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور کوئی دقت نہیں ہے۔ حنابلہ کا جو قول ہے کہ وضو نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تب رہا کہ یہ مشورہ دیتے ہیں علماء کہ اگر کسی کے دل میں وسوسہ ہے، وسوسے کی کیفیت ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس پانی موجود ہے تو وہ اس کو استعمال کرنے سے بچے اور دوسرے پانی سے وہ غسل کر لے۔ اور آج کل کے زمانے میں اب سب جانتے ہیں کہ نل وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی بالٹی میں اگر پانی ہے یا ٹب میں پانی ہے اور اس کو رکھ کر کے جہاں پانی کی قلت ہے وہاں ان چیزوں کو آج بھی امپلیمنٹ اور نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے وہ پانی جس کا استعمال مکروہ ہے، یہ تیسری قسم ہے، وہ پانی جو طہور ہے یعنی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس کے اندر، لیکن اس کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس کا استعمال مکروہ ہے۔ استعمال سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ استعمال جو ہے نا، اگر استعمال کہیں تو استعمال سے مراد پینا اس کا، اس سے کھانا بنانا، اس سے ٹھنڈک حاصل کرنا، اس سے غسل کرنا، اس سے وضو کرنا، یہ استعمال کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھے کوئی کہ مکروہ کہتے کس کو ہیں؟ تو مکروہ اصول فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں اس کام کو کہ جس کے چھوڑنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، جس کے چھوڑنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر وہ آدمی وہ کام کر لے تو اس کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا چھوڑنے والا اگر آدمی ثواب کی نیت سے مکروہ چیز کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، اور اگر اس کو کر لے تو اس کے اوپر اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کے اوپر اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی مکروہ اذا ترکہ الانسان فإن اللہ یثیبہ، اگر انسان چھوڑ دے اس کو اللہ اس کو ثواب سے نوازے گا، اور اگر وہ کام کر دے لا یستحق العقاب تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب آئیے وہ پانی جس کا استعمال مکروہ ہے، الا یہ کہ حاجت ہو، بہت زیادہ ضرورت ہو، حاجت ضرورت اگر نہیں ہے، آدمی اس پانی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کو استعمال کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، اس کا استعمال کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب انسان کو حاجت یا ضرورت آتی ہے تو اس میں بہت ساری شریعت کی طرف سے رخصت آتی ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی صحرا میں بھٹک گیا اور اس کو ضرورت ہے کہ اگر وہ مردار نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں مردار کھانا شریعت اس کے لیے جائز قرار دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر
حضر میں ہی ہے، لیکن کسی چیز کے استعمال کے اوپر اتنا محتاج ہوا کہ اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو مر جائے گا، یا اس کی زندگی صحیح سے نہیں گزر پائے گی، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال اس کے اوپر جائز ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پانی کی ان اقسام کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے کہ اگر حاجت اور ضرورت کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا پانی جو ہے، پانی کا سب سے پہلا جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ پانی جو مقبرے کے، قبرستان کے کنویں سے لایا گیا ہو، وہ پانی جو قبرستان کے کنویں سے لایا گیا ہو۔ قبرستان میں کوئی آدمی کنواں بنا دے، یا کوئی آدمی قبرستان میں کیا کرے، بورنگ کرے، تو اس پانی کا استعمال، اب کیوں اس پانی کا استعمال ناجائز ہے اور کیوں اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ قرار دیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔